كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہمارے سامنے ہے سورہ البقرہ اور اس کی 2 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، آیت نمبر 226 اور 227، 226 اور 227۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، اور ہم سیکھیں گے کہ آیات مبارکہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ گرامیٹیکل انالیسس کا ہے، تو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ للذین، اس میں ابتدا جو ہے وہ لام سے ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لام ہے، لام حرف جر ہے، مبنی ہے کسرہ پہ، اور الذین اس میں موصول ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ زبر یعنی فتحہ پہ مبنی ہے، اور محلن مجرور ہوگا، محلن اس لیے کہ یہ خود مبنی ہے، چونکہ یہ اپنی شکل کو چینج نہیں کرتا، تو اس لیے ہم اس کو محلن مجرور کہتے ہیں، جر کی جگہ ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ اور یہ جو شبہ جملہ ہے للذین، شبہ جملہ ہے نا، جار اور مجرور سے جو بنتا ہے وہ پورا جملہ نہیں ہوتا، وہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ تو یہ شبہ جملہ یہاں پہ محلن مرفوع ہے، خبر مقدم۔ بعد میں دیکھیں لفظ ہے یؤلون، یہ جو یؤلون ہے اس کے ماضی میں اگر آپ جائیں تو یہ بنتا ہے اعلیٰ، اعلیٰ یؤلی، اور اس کا مصدر بنتا ہے ایلاء، اور یہ اپنا پورا مفہوم دینے کے لیے ایک حرف جر کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کبھی الا لگتا ہے کبھی من لگتا ہے، جیسے یہاں اس آیہ مبارکہ میں من لگا ہوا ہے، تو یہ من اس فعل کے ساتھ آتا ہے تو پھر اپنے پورے معنی دیتا ہے۔ اعلی من، یؤلی من، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی قسم اٹھانا کہ آج کے بعد میں حق زوجیت ادا نہیں کروں گا، یعنی مرد اس پہ قادر ہو لیکن وہ قسم اٹھا لے، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، غصے کی حالت میں، کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، حق زوجیت ادا نہیں کروں گا، تو یہ جو قسم ہے اس کو ایلا بولا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، ان لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں، یولونا کا مطلب قسم کھا لیتے ہیں، من حرف جر، نسائی، حمزہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ چونکہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، اور مضاف بھی ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلن مجرور ہے مضاف الیہ۔ اور یہ جو جملہ ہے نا یؤلون،
ایک پورا جملہ ہے نا، اس کو ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں، لا محل لہا من الاعراب۔ تربص یہ باب تفاعل سے ہے، اور یہاں پہ یہ مصدر ہے، تربص یتربص تربصا، اور اس میں فاعل اس کا ہوگا متربص۔ اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، خیر کے لیے یا شر کے لیے کسی شے کا انتظار کرنا۔ تو یہاں پہ یہ آپ نظر آ رہا ہے کہ صوت کے اوپر پیش ہے، چونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر، کیونکہ مبتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہے، یعنی پہلے خبر آ جاتی ہے اور پھر بعد میں مبتدا، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تربص مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے۔ مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ رفع کی علامت کیا ہے؟ الضمۃ الظاہرہ، اور پھر یہ یہاں پہ مضاف بھی بن رہا ہے، اربعتی، یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، آپ دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے، اور یہ عدد ہے۔ اشہور، یہ پھر اس کا مضاف ہے، یعنی اربع مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے۔ تربص کا یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اشہر کا یہ مضاف تھا، جس کی وجہ سے اشہر کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔ شہرن کی جمع شہور بھی ہوتی ہے، اشہر بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دو زیریں نیچے لگی ہوئی ہیں، کیونکہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، اور یہ عدد معدود کا یہاں پہ اصول لگا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں، انہیں 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے، یعنی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ مطلب یہ ہوا 4 مہینے تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی انہوں نے واپس جانا ہے بیویوں کے پاس یا نہیں جانا، کیونکہ اگر وہ 4 مہینے تک اسی حالت میں رہے اور 4 مہینے گزر گئے تو پھر طلاق کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ تو ان کو 4 مہینوں کی مہلت دی گئی کہ اس میں وہ اپنے ریلیشن کو، اپنے رشتے کو بحال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَإِن فَاءُوا، یہ جو فا ہے یہ حرف عطف ہے پچھلے جملے پہ، مبنی فتح پہ، اور ان آپ دیکھیں بہت دفعہ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف شرط و جزم۔ جزم اس لیے کہ اگر فعل مضارع اس کے بعد آ جائے تو اس کو جزم دیتا ہے۔ فعل ماضی کو تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مبنی ہوتا ہے، شکل تو اس کی چینج نہیں ہوتی، لیکن محلن وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ فاؤ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فاء یفیء، اس کا مطلب ہوتا ہے رجع، یعنی آدمی غصے کی حالت میں ہے پھر وہ رجوع کرتا ہے، اپنی نارمل سٹیٹ میں واپس آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فاء۔ اور اس کا جو مصدر ہے وہ فعی ہے، تو یہ عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی فعی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور فعی جو ہے وہ ذل کو بھی کہتے ہیں، یعنی سایہ جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ فاؤ، اگر وہ واپس لوٹ آئیں، یعنی اپنی قسم کو توڑ دیں اور اپنے رشتے کو بحال کریں۔ تو یہ جو فاؤ میں آپ کو حمزہ کے اوپر پیش بھی نظر آ رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور واو آپ کو پتہ ہے یہ واو الجماعہ، یعنی ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مرفوع ہوتی ہے، فاعل، اور اس کے بعد جو الف ہے وہ الف الفارقہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، بہت دفعہ اس کی تشریح ہوئی۔
فَإِنَّ اللہ، تو یہ جو فا بیچ میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حرف رابط ہے، یہ ربط پیدا کرتا ہے فعل الشرط میں اور جواب الشرط میں۔ وہ جو فا او ہے یہ فعل الشرط ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ محلاً مجزوم ہے، جزم کی جگہ ہے، چونکہ اس کے پیچھے ان شرط و جزم کا ہے۔ اب یہ فا آپ کو پتہ چل گئی کہ حرف رابط ہے۔ ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور اللہ اس کا اسم ہے، اس لیے وہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، چونکہ ان و اخواتھا کے جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں۔ غفور اس کی خبر ہے جو کہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور رحیم اس کی دوسری خبر ہے جو کہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے ان اللہ غفور رحیم، اپنے دو معمول کے ساتھ یعنی اسم اور خبر کے ساتھ یہ محلاً مجزوم ہے، چونکہ یہ جواب الشرط ہے۔ یہ تو تھا اس کا انالیسس۔ ابھی آپ اس کا ترجمہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ کہاں سے ہوگا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اپنی اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، پھر دونوں کا ایک ساتھ مفہوم ہم بتائیں گے۔ آگے ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اس میں جو واو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ حرف عطف ہے۔ ابھی بات چل رہی ہے نا، ان کیا ہے؟ یہ وہی ہے، حرف شرط و جزم میں مبنی ہے اور مبنی سکون پہ، نون ساکن ہے۔ عزمو، عزم یا عزمو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا پختہ ارادہ کرنا۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عزم و ارادہ، عزم یعنی پختہ ارادہ۔ تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی میں مبنی ضمہ کے اوپر ہے، میم کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، واو الجماع ہے یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع فاعل ہے، اور الف ہے الف الفارقہ۔ اور یہ جو پورا جملہ بنا نا، فعل فاعل ان کے ساتھ مل کر ایک پورا جملہ ہے، تو یہ پورا جملہ یہ محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ فعل الشرط، اس کو کہیں گے فعل الشرط۔ الطلاق یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے، قاف کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، مفعول بھی ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، یعنی 4 مہینے گزر جائیں اور وہ کہیں کہ جی ہم نے رجوع نہیں کرنا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس میں یہ جو فا ہے یہ بھی حرف رابط ہے، کہتے ہیں حرف واقعۃ فی جواب شرط، یعنی جواب شرط اور فعل الشرط کو آپس میں لنک کرتا ہے، ملاتا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے اس لیے منصوب بالفتحہ ظاہرہ ہے، ہا کے اوپر زبر ہے۔ سمیعن خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور علیم اس کی دوسری خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ تو یہ پورا ایک جملہ بنانا، ان اللہ سمیع علیم، اپنے اسم اور خبر کے ساتھ، تو ہم کہیں گے کہ یہ محلاً فی محل جزم ہے،
چونکہ یہ جواب الشرط ہے۔ یہ اس کا گرامیٹیکل انالیسس تھا۔ تو اب آپ اس کا ترجمہ بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ طلاق کے آگے احکام بھی آئیں گے تو اس لیے ان پہ غور کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں آیات ایک نہایت نازک مسئلے کو چھیڑتی ہیں۔ جب شوہر غصے، ضد یا انا میں بیوی سے تعلق چھوڑ دے اور اس خاموشی کو قسم بنا لے، قرآن یہاں ظلم کو بھی نہیں چھوڑتا اور جلد بازی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہی قرآن کا توازن ہے۔ تو یہ دونوں آیات مل کر ازدواجی بحران کا اخلاقی اور قانونی حل دیتی ہیں۔ ایلا اس قسم کو کہتے ہیں جس میں شوہر اللہ کی قسم کھا کر کہے میں بیوی کے قریب نہیں آؤں گا، میں اس سے تعلق ختم کر دوں گا۔ یہ بظاہر الفاظ ہیں لیکن حقیقت میں عورت کو معلق رکھ دینا ہے۔ قرآن اس رویے کو قبول نہیں کرتا۔ 4 مہینے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، انا پگھل جائے، عقل بولنے لگے، خاندان بچ سکے، فیصلہ جذبات میں نہ ہو۔ اسلام نہ تو فوراً طلاق کرواتا ہے نہ ہی عورت کو لٹکنے دیتا ہے۔ یہ 4 مہینے سوچنے کا وقت ہے، ظلم کرنے کا نہیں۔ آیت کیا کہتی ہے؟ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر شوہر لوٹ آئے، غلطی مان لے، قسم توڑ دے اور رشتہ بحال کر لے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، وہ دروازے بند نہیں کرتا۔ اسلام رجوع کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں گھر بچتا ہے۔ لیکن اگر ضد جیت جائے تو آیت 227 اس کا حل دیتی ہے۔ اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، یہاں قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے، غور کیجیے۔ اب کھیل نہیں، اب لٹکانا نہیں، اب جذباتی دھمکی نہیں چلے گی، یا تو واپسی یا پھر صاف فیصلہ۔ اور پھر فرمایا اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی تمہارے الفاظ بھی اللہ سنتا ہے، تمہاری نیت بھی اللہ جانتا ہے۔ طلاق اگر ہو گئی تو وہ بھی جواب دہی کے ساتھ ہوگی۔ اسلام کس چیز کو روکتا ہے؟ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام عورت کو معلق رکھنا منع کرتا ہے، خاموش سزا دینا منع کرتا ہے، انا کی بنیاد پر رشتہ توڑنا ناپسند کرتا ہے، اللہ کے نام سے جذباتی بلیک میلنگ منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یا محبت سے رکھو یا عزت سے چھوڑ دو، یہی انصاف ہے۔ اچھا، ان آیات کا آج کے دور کے لیے کیا پیغام ہے؟ آج بھی بہت سے گھروں میں شوہر بات چھوڑ دیتا ہے، بیوی سال ہر سال انتظار میں رہتی ہے، نہ طلاق نہ رجوع، صرف خاموش اذیت۔ یہ آیات اعلان کرتی ہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام فیصلہ چاہتا ہے، ذمہ داری چاہتا ہے،
انصاف چاہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ضد سے بچائے، ہمیں عدل سکھائے، ہمارے گھروں میں فیصلے حکمت سے ہوں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو یا تو رشتے نبھاتے ہیں یا رشتے عزت سے ختم کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ ہمیں ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔